ٹھیک ہے، نخیس صاحب کے پاس آج ہمارے لیے دو بڑی اہم خبریں ہیں اور وہ بہت بڑی خبریں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تمام پروگرام میں اور یاد رکھیے گا وہ بہت اہم خبریں ہیں. اور یہ میں بھی نخیس صاحب سے جاننا چاہوں گی، میں بھی بہت کیوریس ہوں کہ وہ کیا اہم خبریں ہیں. نخیس صاحب، سب سے پہلے تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ان کے ذہنوں سے کیوں نہیں نکل رہے ہیں، اور وہ بھی تب جب وہ جیل میں بیٹھے ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ پا رہے ہیں، ان کے پاس نشان بھی نہیں ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی تو کوئی پارٹی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور تمام لوگ سکیٹرڈ ہیں ان کی پارٹی کے. پھر بھی بہت شکریہ سمیرا. بانی پی ٹی آئی تو مجھے لگتا ہے آپ کے ذہن سے نہیں نکل رہے، یعنی آپ ظاہر ہے کیسے نکلیں گے جب سارا دن مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جس جلسے میں بھی جائیں گے وہ انہی کا نام لے رہے ہیں، انہی کا نام لے رہے ہیں، انہی کو ٹونٹ کیے جا رہے ہیں، انہی کی باتوں کے جواب دیے جا رہے ہیں، تو ہمارے ذہنوں سے کیسے نکلیں گے؟ وہ خود ڈال رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں. وہ جب خان صاحب تھے، خان صاحب کی کوئی پرانی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں تو میاں صاحب باہر ہوتے تھے، اس وقت بھی خان صاحب ہر تقریر میں میاں صاحب پہ تبرہ کیا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ سیاسی مخالفین اور الیکشن کے ماحول میں جس نے میاں صاحب کے اقتدار کو چھیننے میں مدد دی اور اس کے بعد ملک کو تباہ کیا، میاں صاحب اس کا ذکر نہ کریں. ان کا ذکر بنتا ہے نا. نہیں، اس وقت تو نہیں نا، اس وقت تو الیکشن ہے، لوگوں کو امید دلائیں کہ ہم ان کی بہتری کے لیے کام کریں گے. اور یہ کہنا کہ ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، یا آپ نے خود ہی ایک سٹیٹمنٹ دے کے خود ہی اس پہ جواب طلب کر لیا کہ جی ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں. میں کہتا ہوں کچھ نہیں تھا، وہ تو خوش تھے. دوسری بات، میاں صاحب لاہور کے حلقے سے اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ یہ ان کا آبائی حلقہ ہے، آپ نے پہلے بتا بھی دیا. اسی حلقے سے وہ کھڑے ہوتے رہے ہیں شروع سے، اور اس حلقے کو وہ اس لیے چھوڑ دیں چونکہ ایک خاتون جیل میں ہیں اور بیمار ہیں، تو وہ ان خاتون کو بھی چاہیے نا وہ الیکشن نہ لڑے. اگر وہ بیمار ہیں اور جیل میں ہیں تو چھوڑ دیں یہ ایکٹیویٹی. انہوں نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے کھڑے ہونا ہے اور پھر اس کے بعد مظلومیت کارڈ کھیلنا ہے. وہ کسی اور حلقے سے لڑ لیں یا نہ لڑیں الیکشن. کیا الیکشن لڑنا ضروری ہے؟ کسی اور کو کھڑا کر دیں اپنی جگہ. نخیس صاحب بہت ضروری ہے، جبر کا ماحول ہے اس ملک میں یار. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن نہ لڑیں. نہیں، میں ایک تو فیئر ٹرائل نہ دیں اور دوسرا جیلوں میں بند رکھیں 6 مہینے ہو گئے. نواز شریف صاحب کے پاس تو آپشن ہے نا، وہ یہاں سے بھی لڑ سکتے ہیں. وہ الیکشن بھی نہ لڑیں. کمال ہے تو لینا، میری بات تو پوری سن لیں. چاہے آپ اسے غلط سمجھیں یا آپ کی اپنی جو سٹیٹمنٹ ہوگی اس کو بھی میں تسلیم کروں گا، لیکن بات تو میری پوری ہونے دینا. بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یاسمین راشد وہاں سے الیکشن نہ لڑیں اور بالکل ہی وہاں سے کوئی بھی الیکشن نہ لڑے. پی ٹی آئی اپنے کسی اور امیدوار کو کھڑا کر دے وہاں پہ. یہ ظلم تو پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ خاتون جیل میں ہے، بیمار ہے، اور پھر بھی انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں. اور یہ کہنا کہ میاں صاحب نے پل کراس نہیں کیا لاہور کا، اتنے سارے وہ جلسے کر کے آئے ہیں. ننکانہ جانے کے لیے بھی پل کراس کرنا پڑتا ہے بائی دا وے. تو انہوں نے مانسہرہ میں خطاب کیا، انہوں نے اکاڑا میں خطاب کیا، نکل رہے ہیں اور بھی انہوں نے حافظ آباد میں خطاب کیا. تو یہ پل کے پار ہی گئے تھے نا وہ. اور یہ کہنا کہ جی اچھا کیسی کمال کی ریسٹرکشن لگا رہے ہیں کہ میاں صاحب کو چاہیے وہ گلیوں میں نہ جائیں، وہ کمپین نہ کریں. الیکشن کا ماحول ہے، ہر بندے نے جانا ہے، کوئی بھی جائے. اور یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی کے پوسٹر پھاڑے جا رہے ہیں، یہ جا کے دیکھیں، میں تو سارے راستے دیکھتا آیا ہوں. یہ لاہور کی جو نہر ہے، پھڑپھڑا رہے ہیں پوسٹر ان کے لٹکے ہوئے ہیں سلمان اکرم راجہ کے. ہاں جی. تو وہ کسی نے کیوں نہیں پھاڑے؟ پھاڑنے چاہیے تھے نا. وہ تو لگے ہوئے ہیں سارے، اور جو بھی پی ٹی آئی کا امیدوار ہے ان کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں. آج صبح بلکہ ہمارے گھر میں وہ جو کمپین کرنے کے لیے آتے ہیں نا بچے، ینگسٹرز جو ہیں، وہ تقریباً ہر پارٹی کے آئے ہیں. ہر 2 منٹ بعد گیٹ پہ بیل ہوئی ہے، انہیں پی ٹی آئی کے بھی تھے. اصل میں نخیس صاحب جس راستے سے آپ آتے ہیں یا جہاں آپ کا گھر ہے، مجھے لگتا ہے وہاں خاص ماحول بنایا گیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ لیول پلینگ فیلڈ. صحیح ہے. اچھا، ورنہ امیدواران تو سارے کہہ رہے ہیں، ببانگے دھول کہہ رہے ہیں. اچھا سنیں، نہ کوریج ہو رہی ہے، نہ کوئی نقطہ نظر کو اس طرح سے پروجیکشن ہو رہی ہے. وہ تو واضح ہے، ہمیں کہیں بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اس کو آپ نہیں جھٹلا سکتے سر. اگر سمیرا اگر تو نقطہ نظر پہنچانے کی آزادی نہ ہوتی تو آج ملک صاحب یہاں بیٹھ کے یہ بات نہ کر رہے ہوتے. یہ کھل کے بات کر رہے ہیں نا یہاں پہ، کوئی روک ٹوک رہا انہیں. لیکن اگر اتنی پابندی ہوتی تو یہ تو ہم کہتے ہیں جی کہ ابو بکر صاحب کو یہاں بیٹھنا لیکن نخیس صاحب جلسے جلوس کیمپینز وہ ماحول ہمیں پی ٹی آئی کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا نا. نہیں سنے نا، وہ کیسے نہیں نظر آ رہا آج. بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ابو بکر صاحب کہہ رہے تھے جی کہ وہ ان کے پروگرام میں آنے سے پہلے وہ جو ان کا ورچوئل ہوا ہے جو جلسہ ٹائپ جس میں انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے، اس میں کتنے ویوز آئے ہیں ابو بکر صاحب؟ نہیں، اس میں تو بہت اوور ویلمنگ ریسپانس ہے نا. ایک ایسی جماعت جس کو آپ گراؤنڈ میں تو چھوڑ نہیں رہے، مطلب وہ ڈیجیٹل پہ بھی اپنی اپیرنس نہ شو کرے. نہیں، میں میری بات سن لیں. تو انٹرنیٹ بند ہوا ہے
ظاہر ہے انٹرنیٹ نہیں آپ نے کہاں سے دیکھ لیا تو کیا جا رہا ہے نا سلو ہے کچھ بھی نہیں سر لوگ رپورٹ ہو رہا ہے وی پی این لگا رہے ہیں سر یہ بات تو آج سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہوئی ہے ایگزیکٹلی چینلز اس کو رپورٹ کر سسٹم اپ گریڈ ہو رہا ہے سر میرا بات سنیں کیا یہ انٹرنیٹ خان صاحب کے دور میں نہیں بند ہوا تھا یاد ہے آپ کو نہیں آپ اس پروپورشن سے تو نہیں بات نہیں کر اس سکتے نا پروپورشن سے میں آپ کو بتاتا ہوں نوخیز صاحب ہر معاملے کو 2018 کے ساتھ جانا نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ 2018 کے جو لوگ ہیں وہ آج کے دور کے الزامات لگائیں گے تو ان کو اس سے کمپیئر کیا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا یعنی اب نہ کمپیئر نہ کیا جائے بس 2024 پہ نظر رکھی جائے اگر تھوڑی سی بھی معاملہ فہمی اور بصیرت ہے اور تھوڑی سی بھی اگر سیاسی اخلاقیات ہو تو یہ کمپیریزن ہی نہیں ہے سر آپ کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں اچھا قطعی کمپیریزن نہیں ہے سر اس ایک مہینے میں 3 دفعہ انٹرنیٹ کا آؤٹیجز ہو چکے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب سمیرا سنیں پہلا انٹرنیٹ بند ہوا 2019 میں فضل الرحمان کا آزادی مارچ پہ ٹھیک ہے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا دوسرا مہنگائی مارچ پہ انہوں نے کیا 2021 کو پھر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا 12 اپریل 2021 کو تحریک لبیک کا جو تھا احتجاج اس پہ انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ریزنز ڈیفرنٹ تھی نا صاحب ان کی پھر وہی بات ہو گئی آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ انٹرنیٹ بند کرنا چاہیے یا نہیں یہ بات ہو رہی ہے نا انٹرنیٹ دونوں نے بھی بند کیوں کیا لیکن وہ تو الیکشن کیمپین کر رہے ہیں نا وہ تو ان کا مقصد غلط نہیں ہے ایک جماعت کا حق نہیں ہے کہ وہ احتجاج کرے تو اس احتجاجی حق کو آپ جمہوری تسلیم نہیں کر رہے آپ نیٹ بند کر دیں اور جب آپ کی باری آئے تو آپ شور مچا دیں یہ کیا ہوگا نوخیز صاحب ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے اب ملک جنرل الیکشن میں ہے یار مطلب آگے الیکشن کی کیمپین کے لیے جلسہ 10 دنوں بعد الیکشن ہے اگر اس میں اگر ووٹر جو اس طرح کے خاص حالات میں بیلٹ پہ جا رہا ہے اگر آپ اس کا بنیادی آئینی حق جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے ایکسیس ٹو انٹرنیٹ ہے یار اگر آپ اس کو معطل کر دیں گے اور ایک خاص طرح کا ماحول بنا دیں گے اور اس کو اٹھا کر آپ لبیک کے دھرنوں کے وقت لے جائیں تو یہ تو ایک مہینے میں 3 بار ایک منٹ سنے تو صحیح یہ خاص کانٹیکسٹ ہے سر ملک جنرل الیکشن میں ہے آپ سن تو لیں میری بات ایسے تو نہ کریں نا ایسے تو نہ کہیں میں کچھ کہوں گا تو آپ سنیں گے نا جی 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 یا میں نہیں سننا ہے آپ نے یہ کہا کہ جی خاص کانٹیکس ہے اس کا میں پہلی بات تو یہ کہ میں اس وقت بھی اس کے خلاف میں نے لکھا کہ انٹرنیٹ بند نہیں ہونا چاہیے آج بھی یہی موقف ہے کہ انٹرنیٹ بند نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کا اس وقت موقف کچھ اور ہوگا